من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بآواز بلند تر صلوات۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا ایک گھر کی تعمیر کرو۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنا وہ ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کو انہی کی ملکیت قرار دیا گیا، اور میرے مولا علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں، اس لیے اہل بیت کہلائیں۔ اب آپ دیکھیے جب ہمارے پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو کسی ہم سفر کی تلاش تھی، کسی رازدان، کسی ہم قدم کی تلاش تھی۔ آخر ایک رات نبوت کو اللہ کے گھر سے اپنی عظمت کا پاسبان، اپنے اسرار کا رازدان، اپنے علم کا حقیقی وارث فاطمہ بنت اسد کی گود میں امامت کا لسان اللہ اور جسم جسد اللہ، جو مسکرایا تو نبوت غلاب ہو گئی، جو خاموش ہوا تو زمانے کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں علی ہنسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی پو، علی ہنسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی پو، علی جو چپ ہو تو رک جائے نبض عالم نو، اور علی رکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے، علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے۔ کون دیکھیے عزیزان محترم، جب میرے مولا علی ماں کی گود میں تھے تو گوہر تھے، جھولے میں توجہ رکھیے گا، جھولے میں محو خواب ہوئے تو گلائے اجدر کو چیر دیا۔ دیکھیے یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عرب کا رواج تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کی آنکھ میں بت کے پاؤں کی مٹی ڈال دی جاتی۔ اب جب میرے مولا علی پیدا ہوئے تو ابو جہل اپنے سب سے بڑے بت کی پاؤں کی مٹی لے کر میرے مولا علی کے پاس پہنچا۔ توجہ رکھیے گا، اب جیسے ہی وہ آنکھ میں مٹی ڈالنے لگا، میرے مولا علی نے ایک ایسا کھینچ کے تماچا مارا، ابو ادھر رہ گیا اور جہل ادھر رہ گیا۔ اب ساری زندگی ابو جہل چلتا ادھر کو تھا، مگر لوگ سمجھتے تھے کہ ادھر کو چل رہا ہے۔ کون علی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کون علی جس کی ماں کی قدموں کی آواز سن کر خانہ کعبہ کی دیوار ہمیشہ کے لیے شک ہو جائے، اسے علی کہتے ہیں، اور پھر عرب پتی حکومت اس نشان کو مٹا نہ سکے، اسے علی کہتے ہیں، جو خیبر کے دروازے کو ایک انگلی سے اٹھا لے، اسے علی کہتے ہیں، جو بستر رسول پر سو کر رسول کی جان بچائے، اسے علی کہتے ہیں، اور علی اسے کہتے ہیں جس کا لہجہ سن کر رسول یقین کر لے کہ خدا بول رہا ہے، علی اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور امن والے شہر کی۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک اچھی ترتیب سے پیدا کیا ہے۔ جب انسان ایسا نے تقویم کا مشتاق ہے تو بتاؤ انسان کے پیدا ہونے کا اصل مقصد کیا ہے نا؟ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ انسان کے پیدا ہونے کا اصل مقصد کیا ہے تو انہوں نے ہمیں قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا اور فرمایا کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو واسطے عبادت کے۔ اب جو انسان روزے رکھے، حج کرے، خمس صدقہ ادا کرے، خدا کو تو چاہیے اسے جنت عطا کرے، لیکن یہاں آنے پر ہمیں حدیث رسول یاد آئی۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا؟ کیا باقی سب نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، خمس صدقہ ادا نہیں کرتے تھے؟ کہا یہ کرتے تو سب کچھ تھے، لیکن اپنی عادت کے مطابق۔ کہا کہ عادت اور شے ہے، عبادت اور شے ہے۔ عادت اور شے ہے، عبادت اور شے ہے۔